ماما کام پر جاتی تھی تو خالو گھر آ جاتا تھا اور مجھے برے طریقے سے تنگ کرتا اور ڈراتا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گی، اگر تم نے ایک لفظ بھی اپنی ماں سے کہا تو یاد رکھنا وہ سیدھا جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ میں ایسا جھوٹا مقدمہ بناؤں گا کہ وہ ساری زندگی باہر نہیں آ سکے گی۔ خالو کی آواز میں اتنی سختی اور وحشت تھی کہ میں روح تک کانپ گئی اور میرے وجود میں چھپنے کی کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ بند کمرے کی وہ گھٹن اور ان کی بھاری سانسوں کی آواز مجھے آج بھی یاد آتی ہے تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ میں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور وہ ایک درندے کی طرح مجھ پر جھپٹے تھے۔ ان کی وحشیانہ آنکھیں میرے وجود کو اس طرح گھور رہی تھی جیسے وہ مجھے نقصان پہنچا دیں گے۔ میں نے اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھے اور اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا تاکہ میں اپنی اس قیمتی چیز کو بچا سکوں جو میں نے چھپا کر رکھی تھی، لیکن ان کے ارادے بہت خوفناک تھے۔ انہوں نے میرے بازو کو بے دردی سے دبوچا اور جب میں نے مزاحمت کی تو ان کے تیز اور گندے ناخن میرے بازوؤں کے نرم گوشت میں دھنس گئے تھے۔ میں درد سے کرا رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میری آواز اس بند کمرے کی دیواروں سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ میرے کپڑے کھینچ رہے تھے اور میں خوف کے مارے سکڑتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک باعزت اور بزرگ سمجھے جانے والے رشتہ دار کو مجھ جیسی معصوم اور چھوٹی بچی سے آخر کیا چاہیے۔ ان کے ہاتھ میرے جسم پر جس انداز میں پڑ رہے تھے وہ مجھے اندر تک توڑ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ان سے منت کی کہ مجھے چھوڑ دے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، لیکن ان پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ وہ مجھے مسلسل تنگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے وہ چیز چھین لی جسے میں نے اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھا تھا۔ وہ جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے گئے کہ پورے کمرے میں گونج پیدا ہو گئی اور اس گونج نے میرے اندر کے ہر حوصلے کو ختم کر دیا۔ میں فرش پر گری ہوئی تھی، میرے کپڑے بکھر چکے تھے، میرے بازو سے خون رس رہا تھا اور میں اپنے زخمی جسم کو دیکھ کر بے آواز رو رہی تھی۔ سب سے بڑی اذیت یہ تھی کہ میں اپنی سگی ماں کو یہ سب کیوں نہیں بتا پا رہی تھی۔ میں اتنی بے بس کیوں ہو گئی تھی؟ آخر میں اپنی ماں سے یہ خوفناک بات کیوں چھپا رہی تھی؟ یہ خوف کا وہ جال تھا جس نے مجھے بری طرح جکڑ لیا تھا اور میں اس میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔ ایک ایسا راز تھا جس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا اور مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس سب کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ میرا نام حرم ہے اور میرے بابا مجھے اور ماما کو بہت جلد اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ بابا کے جانے کے بعد ہماری دنیا ہی بدل گئی، لیکن بابا ایک بہت اچھے اور دور اندیش انسان تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک بڑا اور محفوظ گھر چھوڑ دیا تھا تاکہ ان کے بعد ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور نہ ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ بابا کی وفات کے چند دن بعد گھر میں سوگ کا ماحول تھا اور ماما ہر وقت روتی رہتی تھی۔ خالو اور خالہ ہمارے گھر آئے اور بابا کی قبر پر بیٹھ کے خالو نے ماما کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہمدردی سے کہا، بہن تم اکیلی ہو اور یہ بچی اب بڑی ہو رہی ہے، آج کل کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، زمانہ بہت مشکل ہے، تم دونوں کا اس بڑے گھر میں اکیلے رہنا محفوظ نہیں ہے، محلے والوں کی نظر بھی اکیلی عورتوں پر ہوتی ہیں۔ میں اور تمہاری بابی فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہیں گے تاکہ تمہیں سہارا ملے اور تم محفوظ رہو۔ ماما نے نرمی سے انکار کیا اور کہا، بھائی جان آپ اپنا گھر کیوں چھوڑیں گے، ہم ماں بیٹی کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیں گے۔ لیکن خالو نہ مانے اور فوراً بولے، ایسی باتیں نہ کرو، کیا ہم غیر ہیں جو تمہیں چھوڑ دیں؟ ہم کل ہی آ جائیں گے تاکہ لوگ ہمیں غلط نہ سمجھے۔ خالہ بھی ماما کے گلے لگ کر رونے لگی اور بولی، ہم ساتھ رہیں گے اور دکھ سکھ بانٹیں گے۔ اس طرح وہ ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں آ کر رہنے لگے۔ شروع کے دن سکون سے گزرے۔ خالہ نرم دل تھی، وہ کام میں ماما کی مدد کرتی تھی، لیکن خالو کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ گھر میں خود کو مالک سمجھنے لگے اور اکثر ماما سے کہتے، تم کچھ نہیں کماتی، گھر کیسے چلے گا؟ ماما خوددار تھی، انہوں نے کہا میں سلائی کا کام شروع کروں گی تاکہ خود اپنا خرچ چلا سکوں۔ خالہ نے ان کی تعریف کی اور حوصلہ دیا، لیکن خالو طنزی انداز میں بولے، کام کرو ورنہ مجھ پر بوجھ بن جاؤ گی، حالانکہ وہ خود بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ ماما نے ان کی بات نظر انداز کی اور کام شروع کر دیا۔ وہ دن رات محنت کرتی تھی تاکہ ہمارا مستقبل بہتر ہو سکے۔ یہاں تک سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اصل خطرہ اس دن شروع ہوا جب خالہ نے بچوں کو قرآن پڑھانے کا کام لیا۔ اب گھر میں اکثر اکیلی رہتی اور خالو اوپر ہوتے تھے۔ ماما کے جانے کے بعد گھر میں خاموشی چھا جاتی اور پھر مجھے سیڑھیوں کی آہٹ سنائی دیتی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آتے اور میرے کمرے کے دروازے پر آ کھڑے ہوتے۔ ان کی نظروں میں عجیب سا خوف اور لالچ ہوتا۔ وہ مجھے گھورتے اور کہتے، تم بڑی ہو رہی ہو، تمہاری ماں کو تمہارا خیال رکھنا چاہیے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں ڈر جاتی اور پیچھے ہٹتی تو وہ قریب آ جاتے اور غصے سے گھر کی تلاشی لینے لگتے۔ پیسے کہاں چھپائے ہیں، مجھے بتاؤ ورنہ میں تمہیں ماروں گا۔ میں ڈر کر انکار کرتی تو وہ مجھے ڈراتے اور کہتے، تم بھی جھوٹی ہو، یہ گھر میرا ہے، تم دونوں میرے ٹکڑوں پر پل رہی ہو۔ ان کی باتیں میں دل کو توڑ رہی تھی، لیکن میں خاموش رہی۔
اس دن بھی میں کمرے میں بیٹھی تھی اور میرے ہاتھ میں میری سب سے قیمتی چیز تھی جسے میں سب سے چھپانا چاہتی تھی۔ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا اور میں نے دیکھا خالو اندر کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں وہی خوفناک چمک تھی۔ وہ سیدھا میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دروازے کی کنڈی اندر سے بند کر دی اور تیزی سے میری طرف بڑھے۔ میں خوفزدہ ہو کر اپنی وہ چیز فوراً دوپٹے کے اندر سینے سے لگا کر چھپا لی اور پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ انہوں نے قریب آ کر غصے سے کہا، نکالو، کیا چھپا رہی ہو؟ مجھے سب معلوم ہے، مجھے دو۔ میں روتے ہوئے انکار کیا اور کہا، نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ باہر چلے جائیں۔ میری بات نے ان کے اندر کے درندے کو جگا دیا۔ وہ ایک جھپٹ میں مجھ پر ٹوٹ پڑے اور ان کے بھاری ہاتھ میرے وجود پر پڑنے لگے۔ وہ میرا دوپٹہ کھینچ رہے تھے اور میں اسے مضبوطی سے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ ان کے ہاتھ میرے بازو اور کندھوں کو بے دردی سے دبوچ رہے تھے اور ان کی بھاری سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی جس سے مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ان کے ناخن اتنے تیز تھے کہ جب وہ میرے کپڑوں کو نوچتے تو وہ میرے نرم جسم میں چبھ جاتے اور گہنے نشان چھوڑ جاتے۔ میں درد اور خوف سے چیخ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن انہوں نے ایک ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے نوچنے لگے۔ میں نے پوری طاقت سے مزاحمت کی، لیکن ان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میری جلد جگہ جگہ سے زخمی ہو گئی تھی اور میرے کپڑے بری طرح پھٹ چکے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری سانس رک جائے گی اور میں وہیں گر جاؤں گی۔ آخرکار خالو اپنی ظالمانہ طاقت سے وہ چیز مجھ سے چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک جھٹکے سے دھکا دیا جس سے میں دیوار سے ٹکرا گئی اور میرے سر میں شدید درد اٹھا۔ میں زمین پر نیم بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور میرے بازو سے خون رس رہا تھا۔ انہوں نے وہ چیز جو میں نے سینے سے لگا کر چھپا رکھی تھی بے شرمی سے اپنی جیب میں ڈال لی اور میری طرف دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، سن لو، اگر تم نے یہ سب اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو میں ایسا کھیل کھیلوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تمہاری ماں پر جھوٹا الزام لگاؤں گا اور اسے جیل بھیج دوں گا۔ تم اکیلے سڑکوں پر دھکے کھاؤ گے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میں چھوٹی سی بچی ہونے کے ناطے پولیس اور جیل کے نام سے ڈر گئی۔ میں اپنی ماما سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کے بغیر جینا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں خوف سے بالکل خاموش ہو گئی۔ میری آواز بند ہو گئی اور میں نے ڈرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ خالو مجھے وہیں روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے اور میں اپنے بکھرے ہوئے بالوں اور زخمی بازوں کے ساتھ فرش پر بیٹھی اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ میں سوچتی رہی کہ کیا کوئی موزہ ہوگا جو مجھے اس اذیت سے نکالے گا، یا میں ساری زندگی سے خوف کے سائے میں جیتی رہوں گی۔ اب خالو کا یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ جیسے ہی ماما کام پر جاتی اور خالہ مدرسے چلی جاتی، وہ نیچے آ جاتے۔ ان کی نظر ہمیشہ کسی نہ کسی قیمتی چیز کی تلاش میں رہتی۔ کبھی وہ راشن پر ہاتھ صاف کرتے اور کبھی ماما کے پیسے ڈھونڈتے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا، خالو، آپ ماما کے پیسے کیوں لے رہے ہیں؟ یہ انہوں نے بجلی کے بل کے لیے رکھے ہیں، آپ انہیں واپس رکھ دیں۔ ماما پریشان ہوگی۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ پلٹے اور انہوں نے میرے بال زور سے کھینچے کہ میری چیخ نکل گئی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولے، تم مجھے سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ سب میرا ہے، تم دونوں میرے رحم و کرم پر ہو۔ اگر زیادہ بولی تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ تمہاری ماں جیل میں سڑے گی۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی اور وہ مجھے دھکا دے کر بولے، جا چپ کر کے بیٹھ جا۔ وہ جب بھی مجھے مارتے تو جانور کی طرح تاؤ میں ہوتے۔ ان کے ناخنوں کے نشان میرے بازو گردن پر رہتے۔ میں نے روتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ نہیں رکے۔ ایک دن ماما نے کچھ پیسے چاول کے ڈبے میں چھپا کر رکھے تھے۔ خالو نے وہ بھی ڈھونڈ لیے۔ میں نے دیکھا تو بھاگ کر ان کا ہاتھ پکڑ اور کہا، خالو، یہ پیسے نہ لے، یہ راشن کے لیے ہیں۔ اگر آپ لے گئے تو ہم کیا کھائیں گے؟ خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دے۔ انہوں نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں زمین پر گر گئی۔ وہ غصے سے بولے، بکواس بند کر، یہ میرا حق ہے۔ اگر تو نے اپنی ماں کے سامنے منہ کھولا تو میں وہی کروں گا جو کہا تھا۔ میں دوبارہ ان کے پاس گئی اور ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا، خالو، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، یہ پیسے چھوڑ دیں۔ انہوں نے میرے بال پکڑ کر زور سے کھینچا اور بولے، تو کون ہے مجھے روکنے والی؟ میں جو چاہوں گا وہی کروں گا۔ اگر تو نے روکا تو جان سے مار دوں گا۔ ان کی باتوں نے میرے اندر ایسا خوف بٹھا دیا کہ میں دن میں بھی اندھیرا محسوس کرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ خالہ کے سامنے شریف بننے والے خالو اکیلے میں اتنے ظالم کیوں بن جاتے ہیں۔ شام کو جب سب گھر ہوتے تو ان کا انداز بدل جاتا۔ وہ نرمی سے بات کرتے اور کہتے، حرم کے لیے کچھ پھل لے آتے ہیں، بچی کمزور ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میں اندر سے کام جاتی کہ یہ کیسا دوہرا انسان ہے۔ میں روز اسی خوف میں جی رہی تھی اور ماما کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی کیونکہ مجھے ہر وقت ان کے جل جانے کا ڈر رہتا۔ ایک رات تیز ہوا چل رہی تھی اور میں ڈر کر ماما کے پاس سو گئی۔ میری آستین نیند میں اوپر ہو گئی۔ اچانک روشنی اور ماما کی نظر میرے بازو پر پڑی جہاں گہرے نیل اور نشان تھے۔ کچھ جگہ خون بھی جمع ہوا تھا۔ ماما گھبرا گئی اور مجھے جگا کر پوچھا، حرم، یہ کیا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ سچ بتاؤ۔ میں گھبرا گئی اور فوراً جھوٹ بول دیا کہ میں جھاڑیوں میں گر گئی تھی۔ ماما نے غور سے دیکھا اور کہا، یہ نشان ایسے نہیں لگتے جیسے کسی نے تمہیں تکلیف دی ہو۔
میری جان مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ میں سب ٹھیک کر دوں گی، تم کسی سے ڈر تو نہیں رہی؟ میرا دل چاہا کہ سب سچ بتا دوں، لیکن خالو کی دھمکی یاد آ گئی۔ میں نے مسکرا کر کہا نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں۔ وہ مجھے دوا لگاتی رہی اور خاموش ہو گئی، جیسے کچھ سمجھ رہی ہوں۔ اگلی صبح ایک اور خوفناک دن لے کر آئی۔ ماما کام پر چلی گئی، خالہ مدرسے چلی گئی اور خالو تیزی سے نیچے آئے۔ آج ان کا نشانہ کچھ اور تھا۔ وہ سیدھا ماما کے کمرے میں گئے اور لوہے کی الماری کے پاس جا کر ایک تیز راڈ سے تالا توڑنے لگے۔ اس میں ماما کی تجوری تھی، جس میں گھر کے کاغذات اور ایک قیمتی انگوٹھی تھی جو بابا کی نشانی تھی۔ میں گھبرا گئی اور فوراً دوڑ کر ان کی ٹانگ سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے کہا خالو خدا کے لیے چھوڑ دے، یہ میرے بابا کی آخری نشانی ہے۔ ماما بہت روئیں گی، ان کی جان اس انگوٹھی میں ہے۔ خدا کے لیے یہ تجوری مت توڑے، یہ کاغذات مت نکالے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ خالو نے غصے سے مجھے دیکھا اور ان کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہانپ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک زوردار لات ماری اور تھرتھراتے ہوئے بولے دفع ہو جائے یہاں سے منحوس لڑکی، آج میں اس گھر کا فیصلہ کر کے ہی رہوں گا۔ تم دونوں ماں بیٹی نے مجھے بہت تنگ کر دیا، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے آج یہ سب چاہیے۔ میں لات کھا کر دور فرش پر جا گری اور میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا، جس سے میری چیخ نکل گئی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن میں نے ڈری ہوئی نظروں سے دیکھا کہ تجوری کا بیرونی تالا ٹوٹ چکا تھا۔ خالو نے جلدی سے ہاتھ اندر ڈالا اور چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگے۔ انہیں وہ قیمتی سونے کی انگوٹھی مل گئی۔ انہوں نے اسے فوراً اپنی جیب میں ڈال لیا، لیکن جس خانے میں گھر کے کاغذات تھے وہ اندر سے مزید ایک مضبوط تالے سے بند تھا جو ان سے کھل نہیں رہا تھا اور وہ لوہے کی راڈ سے بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ وقت کم تھا اور انہیں ڈر تھا کہ کوئی اچانک نہ آ جائے یا ماما واپس نہ آ جائے۔ انہوں نے وہ سونے کی انگوٹھی اپنی جیب میں محفوظ کی اور مجھے وہیں درد سے تڑپتا ہوا چھوڑ کر جلدی سے کمرے سے نکل گئے۔ اس دن زمین پر پڑے پڑے میں نے اپنی آنسو صاف کیے اور ایک حتمی فیصلہ کیا۔ میرے اندر کا سارا خوف جیسے ختم ہو گیا، اس کی جگہ ایک عجیب سی ہمت نے لے لی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب جو بھی ہو جائے میں ظلم کے پیچھے جاؤں گی اور معلوم کروں گی کہ یہ انسان آخر چاہتا کیا ہے اور ان کاغذات کا کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ہمت کی اور دیوار کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی۔ میرے پیٹ میں ابھی بھی درد تھا، لیکن میرے ارادے میں کوئی کمزوری نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا، اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹے اور چپکے سے خالو کے پیچھے چل پڑی۔ میں نے اپنے سر پر ایک بڑی سی چادر اوڑھ لی اور اپنا آدھا چہرہ چھپا لیا تاکہ راستے میں کوئی جاننے والا یا خود خالو مجھے پہچان نہ سکے۔ خالو بہت تیزی سے قدم اٹھا رہے تھے اور بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں کسی بات کا خوف ہو۔ میں بجلیوں کے موڑ پر چھپتی چھپاتی دیواروں کے سائے میں ان کے پیچھے چلتی رہی۔ وہ ہماری صاف ستھری بستی سے نکل کر شہر کے ایک سنسان پرانے اور خستہ حال علاقے کی طرف مڑ گئے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں ماما ہمیں کبھی جانے نہیں دیتی تھی اور کہتی تھی کہ وہاں برے لوگ رہتے ہیں۔ وہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی، جگہ جگہ گندگی اور کوڑے کے ڈھیر تھے اور ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں ڈر رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میرا ارادہ مضبوط تھا، مجھے سچ جاننا تھا۔ خالو ایک تنگ اور اندھیری گلی میں داخل ہوئے جہاں دھوپ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس گلی کے آخر میں ایک پرانا اور خستہ حال گودام تھا جس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی اور چھت کی ٹین کی چادریں اڑی ہوئی تھی اور وہاں سے عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ میں گودام کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے جا کر چھپ گئی اور ایک چھوٹے سے سوراخ سے اندر جھانکنے لگی۔ اندر کا منظر دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں کچھ بدماش اور خطرناک لوگ بیٹھے تھے۔ وہ سب سگریٹ پی رہے تھے اور پورے گودام میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ وہ بیچ میں ایک پرانی میز پر تاش کھیل رہے تھے اور ان کے سامنے پیسوں کی گڈیاں پڑی تھی۔ ان کی شکلوں سے ہی جرائم پیشہ ہونا ظاہر ہو رہا تھا۔ خالو جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ایک لمبے قد اور خوفناک شکل والے آدمی نے غصے سے تاش کے پتے میز پر پھینکے اور سیدھا خالو کی طرف بڑھا۔ اسے ایک جھٹکے سے خالو کا گریبان پکڑا، انہیں زور سے جھنجھوڑا اور کرخت آواز میں بولا کیوں بے بوڑھے آ گیا؟ اگر تو نے ہمارے جوئے کا سارا قرضہ آج رات تک ادا نہ کیا تو ہم تیری بوٹیاں نوچ کر گلی کے کتوں کو ڈال دیں گے۔ تجھے کیا لگا تھا کہ تو ہمارے لاکھوں روپے لے کر آرام سے جی لے گا؟ خالو ان کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے گڑگڑا رہے تھے اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ انہوں نے کپکپاتی آواز میں کہا نہیں بھائی جان، میں آپ کے پیسے لے کر کہاں جا سکتا ہوں، مجھ پر رحم کریں، یہ دیکھیں میں خالی ہاتھ نہیں آیا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جیب سے ماما کی وہ قیمتی سونے کی انگوٹھی نکال کر اس آدمی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس آدمی نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا، پھر دانتوں سے دبا کر پرکھا اور غصے سے خالو کے منہ پر تھوکتے ہوئے بولا یہ معمولی سی انگوٹھی ہمارے لاکھوں کے قرضے کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہمیں ہمارا پورا پیسہ چاہیے، ہم ان چیزوں سے نہیں مانیں گے۔ خالو مزید گڑگڑانے لگے اور اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولے بھائی جان مجھے چند دن کی مہلت دے، میں نے سب انتظام کر لیا، بس تھوڑا سا کام باقی ہے، میں آپ کا ایک ایک روپیہ سود سمیت واپس کر دوں گا۔ اس آدمی نے انہیں دھکا دیا اور پوچھا کیسا انتظام، جلدی بتا، اگر بات میں دم نہ ہوا تو یہیں جان لے لوں گا۔
خالو نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، میں اپنی سالی کے گھر میں رہتا ہوں، وہ ایک بیوہ عورت اور اس کی ایک چھوٹی بیٹی ہے، اس کے گھر کے کاغذات میری نظر میں ہے، میں جلدی وہ کاغذات چرا کر اپنے نام کراؤں گا اور وہ گھر لاکھوں کا اسے بیچ کر آپ کا سارا قرض ادا کر دوں گا، آپ کو خوش بھی کر دوں گا، بس مجھے کچھ دن کی مہلت دے دے۔ وہ عورت بہت سادہ ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا اور وہ بچی میں ڈر سے خاموش رہتی ہے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ سب سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، مجھے لگا جیسے میرا جسم سن ہو گیا ہو اور سانس روک گئی ہو۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا، خالو ہماری حفاظت کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ جوا ہار کر ہمارے گھر پر قبضہ کرنے آئے تھے تاکہ اسے بیچ کر اپنا قرضہ اتار سکے۔ میں نے دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے آنسو صاف کیے اور دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں ماما کو سب کچھ بتاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اپنے بابا کا گھر کسی ظالم کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ میں وہاں سے بھاگی اور تیزی سے گھر پہنچی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن میرے اندر ایک ہمت پیدا ہو چکی تھی۔ گھر آ کر میں نے خود کو سنبھالا اور ماما کا انتظار کرنے لگی۔ شام کو ماما تھکی ہوئی گھر آئی، مجھے دیکھ کر مسکرائیں، لیکن میں ان کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ میرے اندر کا سارا درد آنسوؤں کی صورت میں نکل آیا۔ ماما گھبرا گئی، انہوں نے مجھے تھام کر پوچھا، کیا ہوا حرم، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں روتے ہوئے سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ ماما، آپ کو یاد ہے جس دن میں نے کہا تھا کہ میں جھاڑیوں میں گر گئی تھی، وہ جھوٹ تھا۔ ماما، مجھے کسی جھاڑی نے نہیں زخمی کیا تھا، بلکہ خالو نے مجھے کیلا پا کر مجھ پر حملہ کیا۔ اور ماما، میں نے اپنی چھوٹی سی مٹی کی گلک میں آپ کے دیے ہوئے پیسے جمع کیے تھے، خالو نے انہی پیسوں کے لیے مجھے بری طرح مارا، میرے کپڑے پھاڑے، مجھے زخمی کر دیا۔ ان کی نظر ہمارے راشن ان پیسوں پر تھی جو آپ محنت سے کماتی تھی۔ انہیں مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بھی بتایا تو وہ آپ پر جھوٹا الزام لگا کر آپ کو جیل بھجوا دیں گے، اور اسی جیل کے خوف کی وجہ سے میں آج تک خاموش تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سانس لی اور پھر روتے ہوئے مزید بتایا، ماما، آج وہ تجوری توڑ کر آپ کے سونے کی انگوٹھی لے گئے ہیں، اور میں نے چھپ کر ان کا پیچھا کیا تھا۔ وہ ایک پرانے گودام میں گئے تھے جہاں انہوں نے جوئے کا لاکھوں روپے کا قرضہ دینا ہے، اور وہ ان بدماشوں سے منتیں کر رہے تھے۔ ماما، خالو ہمارے گھر میں ہماری حفاظت کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ ہمارے بابا کا یہ گھر ان گنڈوں کو بیچ کر اپنا قرضہ اتارنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارے گھر کے کاغذات چرانے کے چکر میں ہے۔ میں ڈر رہی تھی یہ ساری خوفناک سچائی سن کر ماما صدمے سے ٹوٹ جائیں گی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ماما بالکل پرسکون تھی۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ کی بجائے ایک عجیب سے اطمینان اور مضبوطی تھی۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کیے، مجھے اپنے سینے سے لگایا اور نرمی سے بولی، میری بہادر بچی، مجھے معلوم تھا کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ جس رات میں نے تمہارے بازو پر وہ گہرے نشان دیکھے تھے، مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی جھاڑی کے کانٹے نہیں بلکہ کسی ظالم کے ناخنوں کے نشان ہیں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ تم کسی خوف کا شکار ہو، اس لیے میں نے تم پر دباؤ نہیں ڈالا۔ میری خاموشی میری کمزوری نہیں تھی، بلکہ میں سچ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ پھر ماما نے مسکرا کے مجھے ایک حیران کن بات بتائی کہ وہ پچھلے ایک ہفتے سے روزانہ اپنا موبائل فون آن کر کے کمرے کے کونے میں چھپا کر جاتی تھی تاکہ سب کچھ ریکارڈ ہو سکے۔ ماما نے الماری سے موبائل نکالا اور مجھے ویڈیوز دکھائیں۔ اور ان ویڈیوز میں خالہ کا اصل چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے مارتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، الماری کی تلاشی لیتے ہوئے واضح طور پر کہتے۔ آج والی ویڈیو میں وہ تجوری توڑ کر انگوٹھی نکالتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ بے بسی کے نہیں بلکہ غصے کے تھے۔ ماما نے مضبوط لہجے میں کہا، بیٹا، میں ایک ماں ہوں اور میں اپنے بچے پر ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے صرف ثبوت ہی جمع نہیں کیے بلکہ ایک اچھے وکیل سے بھی بات کر لی ہے۔ میں نے اس گھر کے کاغذات قانونی طور پر اس قدر محفوظ کر دیے ہیں کہ اب اگر وہ چرا بھی لیں تو بھی وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، کیونکہ عدالت سے حکم لے لیا گیا ہے۔ ماما کی باتیں سن کر میرا سارا خوف ختم ہو گیا اور مجھے اپنی ماما دنیا کی سب سے مضبوط عورت لگنے لگی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس رات میں نے سکون سے نیند لی۔ اگلی صبح ماما معمول کے مطابق گھر سے نکلنے کا دکھاوا کر کے واپس آ گئے۔ خالو اوپر سے فوراً نیچے آئے اور سیدھا کمرے میں داخل ہوئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا وہ رک گئے کیونکہ ماما پہلے سے وہاں موجود تھی۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آنے لگی۔ انہوں نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم کام پر نہیں گئی؟ ماما نے سخت لہجے میں کہا، اپنا ڈرامہ بند کرو، تمہاری سچائی میرے سامنے آ چکی ہے۔ تم نے میری بچی پر ظلم کیا اور میرے گھر کو لوٹنے کی کوشش کی۔ تمہارا جوئے کا قرضہ اور تمہاری نیت سب مجھے معلوم ہے۔ خال نے غصے میں آ کر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے دروازہ کھلا، پولیس اندر داخل ہو گئی۔ ماما کا وکیل بھی ان کے ساتھ تھا۔ پولیس کو دیکھ کر خالو کی ہمت جواب دے گئی، وہ گڑگڑانے لگے۔ ماما نے پولیس کو وہ ویڈیوز دکھائیں جن میں سارے ثبوت موجود تھے۔ پولیس نے فوراً انہیں گرفتار کر لیا اور ہتھکڑیاں لگا دی۔ خالو معافیا مانگتے رہے لیکن ماما نے کوئی رحم نہیں کیا۔ پولیس انہیں لے گئی اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ خالہ بھی واپس آ گئی اور سچ جان کر رونے لگے۔ ماما نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارے گھر سے خوف اور ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔
رات کو میں ماما کے ساتھ بیٹھی تھی اور انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا کبھی بھی ظلم کو خاموشی سے برداشت نہ کرنا اور نہ کسی کی دھمکی سے ڈرنا۔ سچ ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی تمہیں ڈرائے تو فوراً مجھے بتانا، کیونکہ ماں سے بڑا محافظ کوئی نہیں ہوتا۔ ماما کی باتوں نے مجھے مضبوط بنا دیا۔ میں نے انہیں گلے لگایا اور اس رات سکون سے سو گئے، کیونکہ اب ہمارا گھر محفوظ تھا اور ظلم کی وہ تاریک رات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔